ایماندار کو مرنا ہے۔ ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، امریکہ میں ایک لیبوریٹری بنائی جا رہی ہے، ایک پریوگ شالہ، اور وہاں انسان کی باڈی کو رکھا جا رہا ہے، اور ایک باڈی کو رکھنے پر کئی کروڑ روپے خرچ آ رہے ہیں، اور انسان باڈی کو رکھ کر کے کیا پلاننگ کر رہا ہے؟ دوبارہ اس مردہ کو ہم زندہ کیسے کریں، اس پر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنی باڈی کو اس میں پریزرو کروا رہے ہیں، اور اس پر ریسرچ چل رہی کہ کیسے مردہ انسان کو زندہ کیا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ میرے بندو، جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور تم دیکھو گے مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے انسان کو موت آئے گی۔ کبھی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتفاق سے میرے نانا کا جب انتقال ہوا تو میں وہاں پہ تھا۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں اوپر اڑ جاتی ہیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے نا، جب فرشتہ لے کے جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور اگر منہ کھلا ہے تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بچے بغل میں بیٹھے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے بغل میں بیٹھے ہیں۔ بیٹوں کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، بیٹی کو یہ لگ رہا ہے ماں سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے، اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تم کسی کے پاور میں نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جو مر گیا وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ یہ ہے موت۔ اور کبھی غور کرنا، موت ہماری بے بسی بتاتی ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، دنیا میں میں آپ کے سامنے آیا ہوں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آیا ہوں، مریں گے تو کیا پہنیں گے؟ کفن پہنیں گے۔ دنیا میں نہانے جائیں گے، کوئی لکس سے نہا رہا ہے، کوئی لائف بوائے سے نہا رہا ہے، کوئی سنتھول سے نہا رہا ہے، کوئی الگ الگ برانڈ کے صابن استعمال کر رہا ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم گرم پانی کر کے نہا رہے ہیں۔ گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں گیزر لگواتے ہیں، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں۔ مر گیا بیچارہ کچھ نہیں بولتا، گرم سے نہلاؤ، ٹھنڈے سے نہلاؤ، صابن کے ساتھ نہلاؤ، بنا صابن کے نہلاؤ، کچھ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں نہاتا تھا، اپنا الگ ایٹیٹیوڈ تھا، آدھا آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا، چہرے کے لیے الگ فیس واش تھا، باڈی کے لیے الگ باڈی واش تھا، بالوں کے لیے الگ شیمپو تھا۔ لیکن آج مرنے کے بعد آج اتنا بے بس ہے انسان، دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو لکس سے نہایا کرتا تھا، تم مجھے بیر کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو فلاں صابن سے نہایا کرتا تھا، میرا فیوریٹ صابن کہاں ہے، میرا شیمپو کہاں ہے، میرا باڈی واش کہاں ہے، میرا فیس واش کہاں ہے؟ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو دنیا میں پانی ہمیشہ گرم کر کے نہایا کرتا تھا، تم مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ دنیا میں نہاتا تھا، باتھ روم میں پیک ہو کر کے نہاتا تھا، آج اس کے نہلانے والے، اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں،
اس کے بدن کا کپڑا بھی نہیں اتر رہا ہے، کینچی سے اس کا کرتا کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے اس کی بنیان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا تہبند اتارا جا رہا ہے، اس کا انڈر ویئر اتارا جا رہا ہے، آج اس کی شرمگاہ کو دوسرے لوگ کھول کر کے نہلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بے بسی ہے میرے بھائی۔ نہلا دیا گیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ اسلام کی تعلیم دیکھو، امیر آدمی کو بھی وہی کفن دینا ہے، غریب کو بھی وہی کفن دینا ہے، وہی سوتی کپڑا ہے، وہی سفید چادر ہے۔ دنیا میں بہت رنگین رنگین پہن کر کے چلا کرتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ آج مرنے کے بعد اسی سوتی چادر میں اسی سوتی چادر میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے، اسی سوتی کفن میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا دیا گیا، اب اس کے بعد قبرستان لے کے جانا ہے۔ اگر قبرستان قریب میں ہے، جنازے کی چارپائی پہ لاش کو رکھا گیا، چارپائی کو 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، لے کے قبرستان پہنچے۔ اتنا بے بس ہے انسان، مرنے کے بعد ہل نہیں سکتا، اس کی باڈی کو 4 لوگ مل کر کے جنازے پر اٹھا کر کے لے کے قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان لے کے جایا گیا، وہاں پہلے سے قبر کو کھود کر کے ریڈی کیا گیا ہے، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر تیار ہو گئی، گھر والوں نے کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کر دی، آسانی کی دعا کر دی، پھر اس کے بعد مٹی ہاتھ سے اپنے مٹی جھاڑ کر کے گھر والے واپس چلے گئے۔ اے انسان، تو کتنا غافل ہے، تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ اس قبر میں نہ تیرا باپ تیرے ساتھ آیا، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ آئے، نہ تیری بیوی تیرے ساتھ آئی، نہ تیرا مال تیرے ساتھ آیا، نہ زمین تیرے ساتھ آئی، نہ جائیداد تیرے ساتھ آئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو بھی موت آئی اور آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے، سب کو موت آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے ہیں۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے آپ نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھا